فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين.
اس سورہ مبارکہ کا درس چونکہ پچھلی مرتبہ شروع ہوا تھا، ابتداءً صرف 4 آیات ہم نے پڑھی تھیں۔ چند باتیں میں نے عرض کی تھی، اس کو ریپیٹ کرنا قطعاً مقصود نہیں ہے، صرف اس خیال سے کہ جو آیات ہم نے پڑھی ان کے ساتھ ایک ربط اس کا قائم ہو جائے۔ یہ مکی صورتوں کا 14 صورتیں ہیں کہ جن کا مجموعہ ہے سورہ یونس سے لے کے سورہ مومنون تک، اور اس کے بعد ایک مدنی صورت ہے سورہ نور۔ یہ مکی اور مدنی صورتوں کے جن گروپس کا میں نے پچھلی مرتبہ تفصیلاً آپ کے سامنے رکھا تھا، ان میں کا تیسرا گروپ ہے، گویا کہ سورہ یونس سے مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ میں سے تیسرے کا آغاز ہو رہا ہے۔ ان تمام مکی صورتوں کا زمانہ نزول تقریباً ایک ہی ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کا تقریباً آخری زمانہ ہے، اس لیے کہ پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہو رہا ہے اس اعتبار سے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کے درمیان میں نے 40 سال گزارے، اس لیے کہ آج کی آیات اگرچہ وہ تلاوت میں نہیں آ سکی، لیکن یہ کہ میرے اس پروگرام میں شامل تھا کہ شاید ہم وہاں تک پہنچ سکیں، کہ جس میں فرمایا گیا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ان کے مابین 40 سال برس کیے ہیں، اور 40 برس جو ہے وہ کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا جس میں کسی شخص کو خوب اچھی طرح جانچ پرکھ لیا جائے کہ اپنے قول کا کتنا سچا ہے، لین دین کے اعتبار سے کتنا کھرا ہے، امانت اور خیانت کا معاملہ جو ہے یہ جو ایک دوسرے کے ضد ہیں اس میں کس درجے امین ہیں، پھر یہ کہ کسی نوع کا کوئی گناہ یا کوئی معصیت جو عام طور پر اس زمانے میں بالکل عام تھی، اس لیے کہ دور جہالت تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ پیدا ہونے والی جو نئی کسی کے ہاں کسی بچی کی ولادت ہوئی ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کے ہاں یہ کوئی جرم نہیں تھا، لیکن یہ کہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس کی زندگی جو ہے ایک کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے تھی۔ اب گویا کہ اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے، ایمان نہیں لا رہے، یہ قرآن جو ہے اس سے اپنے تعلق کو نہیں قائم کر رہے، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اب حضور نے جو فرمایا تھا کہ شیبتنی ہود و اخواتھا، یہ سورہ ہود، سورہ یونس کے بعد سورہ ہود ہے، اور اس کے بعد اور مکی صورتیں بھی ہیں، کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، بئی معنی کہ ان صورتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ ان قوموں کا حوالہ دے کر جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب نازل کیے تھے، اب شاید یہ کہ اللہ کا کوئی عذاب جو ہے اس قوم کے اوپر ٹوٹنے والا ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام انہی کے نام پر یہ سورہ مبارکہ موسوم ہے، اور ان کا ذکر بھی خاص طور پر اس صورت میں اس بنیاد پر ہے کہ حضرت یونس کا بھی پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی اذن کے آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر جو ہے وہاں سے روانہ ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی اپنی ذاتی غرض ان کے پیش نظر نہیں تھی، بلکہ حمیت حق تھی، غیرت دینی تھی، کہ اب یہ قوم جو ہے کسی طرح ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے، یہ اپنی عیاشیوں کے اندر، اپنی بدمستیوں کے اندر اسی طرح مصروف ہے، اور قطعاً اسے کوئی خیال نہیں ہے کہ اللہ کا ایک رسول اس کے سامنے جو ہے اس دعوت کو کس طرح بار بار نئے نئے انداز میں پیش کر رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ لوگ تیار نہیں ہوئے تو گویا کہ یہ اس اعتبار سے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اس صورت میں اسی بنیاد پر موجود ہے کہ ان کا بھی پیمانہ صبر جو ہے لبریز ہو چکا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو جس کا یقیناً کوئی امکان نہیں تھا، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھلک آپ کو نظر آ جاتی ہے کہ اہل مکہ سے مایوس ہو کر حضور نے طائف کا سفر اختیار کیا تھا، لیکن یہ کہ طائف والوں نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ حضرات کے علم میں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حضور پر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ شاید یوم احد سے زیادہ سخت دن آپ کی زندگی میں اور کہیں نہیں ہے، تو اس پر حضور نے فرمایا تھا نہیں، طائف کا دن مجھ پر اس سے بھی کہیں زیادہ سخت تھا۔ تو اس حوالے سے اس سورہ مبارکہ کا گویا کہ ابھی ہم جب اس کا نفس مضمون پڑھیں گے ترغیب اور تشویق بھی ہے، اللہ پر ایمان، اس کائنات پر غور و فکر، اور تمہارا دل اندر سے تمہاری فطرت گواہی دے گی کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے، اور وہ آیات وہ ہیں جو آج انشاءاللہ ہمارے زیر درس آ بھی جائیں گے، جسے بہت ہی فطری انداز میں آپ کہیں گے دعوت کا انداز ہے، تبلیغ کا انداز ہے۔ جو آیات ہم نے پڑھ لی تھی صرف اس کا ترجمہ کر لیجئے تاکہ آج کا جو درس ہے ہمارا آگے ایک دوسرے سے کے ساتھ مربوط ہو سکے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام را حروف مقطعات ہیں، یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو بڑی حکمت والی ہے، بڑی محکم ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے یہ بات بڑے تعجب کی ہے کہ ہم نے وحی کیا ہے ایک شخص پر جو انہی میں کا ہے، ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے اور بشارت دے، خوشخبری دے ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں،
انہ لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اونچا مقام ہے. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اس پر ان کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو سوائے کھلے جادو کے اور کوئی نہیں. پچھلی مرتبہ وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، چونکہ میرے علم میں بھی پہلی مرتبہ آیا، اس لیے کہ اس درس کی تیاری کرتے ہوئے بہت سے تفاسیر کو دیکھنا ہوتا ہے. تو مسلم شریف کی روایت ہے کہ قبیلہ یمن کا ایک شخص تھا، زماد ازدی اس کا نام ہے. وہ بہت وہاں کا مرفع الحال تھا، اور کچھ شعر بھی کہتا تھا، دانشور بھی تھا، ادیب بھی تھا، اور جسے آپ کہیے سرکردہ لوگوں میں سے تھا. وہ ایک مرتبہ مکہ آیا، تو جیسے ہی مکہ پہنچا تو مکہ کے چند لوگ جو رؤسا میں سے تھے وہ اس کے پاس پہنچ گئے اور جا کر کہا کہ ہماری اس بستی میں ایک شخص ہے جس نے نئی نبوت کا دعویٰ کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تمہارے ہی بھلائی کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے قریب نہ جانا، اس کی بات نہ سننا. اب یہ شخص تھا، وہ تفصیلی روایت مسلم کی موجود ہے کہ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میں شعر بھی کہتا ہوں، کہانت بھی کچھ نہ کچھ مجھے شدھ بدھ ہے، اور میں جانتا ہوں کاہنوں کے پاس میں رہا ہوں، تو کیا حرج ہے اس شخص سے ملنے میں. اس کے بعد یہ شخص گیا ہے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہوا اور جا کر کہا کہ بتاؤ کہ تم کیا بات ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو، جس کی وجہ سے لوگوں میں بڑی سراسیمگی ہے، اور لوگ جو ہے بہت اس اعتبار سے وحشت میں ہے کہ کوئی شخص بھی باہر سے آتا ہے تو اسے منع کرتے ہیں کہ محمد کے پاس نہ جانا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ اس کے باوجود، ان کے منع کرنے کے باوجود میں آ گیا. اس پر حضور نے جو ہے قرآن حکیم کی تلاوت سے پہلے، جسے ہم خطبہ مسنونہ کہتے ہیں، اس کے وہ پڑھنا شروع کیا، نحمدہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ الی آخر الالفاظ. اب یہ آیات سن کر، اگرچہ آیات نہیں ہیں، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ سن کر وہ شخص مبہوت ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ذرا دوبارہ پڑھیے اس کو. حضور نے پھر پڑھا اور اس کے اوپر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، اس لیے کہ اس خطبے کے الفاظ کے اندر بھی جو ردم ہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور اس کے اندر جو جاہ و جلال ہے، جو اس کے اندر ایک شیرینی ہے، اور اس کے اندر جو کیفیت ہے انسان کو مبہوت کر دینے والی، وہ شخص اسی پر وجد میں آ گیا. اور اس نے کہا دوبارہ پڑھو. 3 مرتبہ اس نے فرمائش کی اور حضور نے یہ الفاظ خطبہ مسنونہ کے اس کے سامنے پڑھے. اس کے بعد قرآن کے الفاظ رکھے. روایات میں ہے کہ اسی وقت اس شخص نے جو ہے حضور پر ایمان لے آیا، اور اس نے گواہی دی کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کلام جو ہے، اگرچہ جو پہلے الفاظ ہیں وہ حضور کے اپنے الفاظ تھے، خطبہ مسنونہ تھے، مسنون الفاظ تھے، اور کلام اللہ کے الفاظ جو وہ تو حضور نے کہیں بعد میں سنائے ہیں، لیکن یہ کہ انہی الفاظ کے اوپر اس کا جو ریئیکشن تھا، اور اس نے 3 مرتبہ ان کو سنا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ بہرحال ادب کا جاننے والا تھا اور دانشور شخص تھا، خود شعر بھی کہتا تھا، اور پھر یہ کہ کاہنوں کی جو ہے اس کے بارے میں بھی اس کو خوب واقفیت حاصل تھی. اور اس شخص نے گواہی دی کہ نہ یہ شاعرانہ کلام ہے، نہ کہانت ہے، بلکہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تو قالوا ان ھذا لساحر مبین، تو اس پر کافروں نے یہ کہا کہ یہ کلام جو ہے یہ تو بہت ہی سحر رکھتا ہے اپنے اندر، بڑا جادوئی کلام ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یقیناً تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 ایام میں، 6 ادوار میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد وہ عرش پر متمکن ہو گیا. یدبر الامر، اور اس نے تمام کاموں کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا، تمام امور کی تدبیر اپنے ہاتھ میں لے لی. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی شفیع یا سفارشی مگر اس کے اذن کے ساتھ. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، لہذا اسی کی بندگی اختیار کرو. افلا تذکرون، تو کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے. الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اسی کے حضور لوٹنا ہے. وعد اللہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کا جو سچ ہو کر رہے گا. وہ دن آ کر رہے گا کہ جب کہ تمہیں اپنی جواب دہی کے لیے اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور وہ ان کا اعادہ بھی کر سکتا ہے، اعادہ کرے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ جزا دے دے اہل ایمان کو اور وہ لوگ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں پورے انصاف کے ساتھ. والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے تو وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا جو انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا. وعذاب علیم، اور بہت دردناک عذاب ہوگا. بما کانوا یکفرون، بسبب ان کو اس کفر کے جو انہوں نے کیا. یہ 4 آیات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، تیزی سے میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دیا. اب آئیے 5ویں آیت کی طرف. میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں آیات کے اندر ایک بڑا فطری اسلوب ہے، اس لیے کہ یہ سورج ہے، یہ کائنات ہے، یہ چاند ہے، پھر رات اور دن کا الٹ پھیر ہے. یہ تو وہ مشاہدہ ہے جو انسان ازل سے کر رہا ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ جو شے انسان کے مشاہدے میں آتی رہے بار بار، اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. لہذا قرآن کیا کرتا ہے، پھر دوبارہ فطرت کے ان تاروں کو جھنجھوڑتا ہے کہ ان چیزوں پر غور کرو. هو الذی جعل الشمس ضیاء،
وہی اللہ ہے کہ جس نے اس سورج کو بنا دیا بہت چمک والا. ضیاء کہتے ہیں اصل میں اس شے کو کہ جس کے اندر جو چمک ہے اس کی اپنی ہو. اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ شے کہ جس کے اندر عمل احتراق ہو رہا ہو. ظاہر ہے کہ کوئی شے اگر جلے گی تو اس کے اندر چمک پیدا ہوگی، روشنی ہوگی. چاند کا معاملہ یہ نہیں ہے، جیسا کہ آگے آ جائے گا کہ چاند کے لیے نور کے الفاظ ہیں. تو آج سے 1400 برس پہلے قرآن حکیم نے واضح کر دیا تھا کہ یہ سورج جو ہے اس کی روشنی اپنی ہے، اس کے اندر وہ جلنے کا عمل ہو رہا ہے. اس میں سے جو سراج بھی کہا گیا، سراج کسے کہتے ہیں؟ چراغ کو کہتے ہیں. اور چراغ کے اندر کیا ہے؟ کوئی تیل ہے اور اس کے ساتھ ایک بتی لگی ہوئی ہے، وہ جل رہا ہے، عمل احتراق اس میں ہو رہا ہے. والذی جعل الشمس ضیاء، اسی نے سورج کو بنا دیا روشن چمکدار، جس کی روشنی اپنی ہے اور جو جل رہا ہے، جس کے اندر چمک جو ہے اس عمل احتراق کی وجہ سے. والقمر نورا، اور اسی طرح چاند کو اس نے بنا دیا ٹھنڈا نور. نور کے اندر ایک خنک پن موجود ہے، جبکہ ضیاء کے اندر تپش ہے، حرارت ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ سورج کی حرارت ہے جس کی بنیاد پر زمین پر رہنے والے تمام مخلوقات جو ہیں زندہ ہے. اگر یہ سورج کی حرارت کہیں ختم ہو جائے یا سلب کر لی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یہ اس کی تپش اور حرارت ہے جس کی بنیاد پر زندگی گویا کہ قائم و دائم ہے. یہ الگ بات ہے کہ زندگی کے قیام اور اس کے دوام میں جو ہے پانی کو بھی بہت بڑا دخل حاصل ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر زندہ شے جو ہے اس کے اندر پانی کی اصل میں اس کی اصل بنیاد پانی پر ہے. گویا کہ پانی ہے کہ جو اصل میں مبدأ حیات ہے، جس کی بنیاد پر زندگی آگے چل رہی ہے. اور دوسرے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ سورج کی روشنی اس کی حدت اور تمازت ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے میں انسانوں نے سورج کو دیوتا بنا دیا. وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ خدا ہے، اتنا روشن ہے، اتنا بڑا ہے، اسی کے ذریعے ہماری فصلیں پک رہی ہیں، اسی کے ذریعے جو ہے سردی کی کڑکڑاتی ہوئی جو اس کی سردی ہے اس میں ہم جو ہے حدت اور تمازت حاصل کرتے ہیں. اور کتنی ہی چیزیں ممکن ہے انسان نے اپنے محدود ذہن کے اعتبار سے اس وقت سوچی ہوں گی، لیکن یہ کہ آج بہرحال ہمیں معلوم ہے کہ لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں درجے کا سینٹی گریڈ ٹیمپریچر اس کے اندر موجود ہے سورج کے اندر. اور اتنے فاصلے پر ہونے کے باوجود بھی یہاں جب زمین تک اس کی روشنی پہنچتی ہے تو بعض اوقات ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایک بڑا حسین توازن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر، اس کائنات پر قائم رکھا ہے. تو اللہ نے اس سورج کو جو ہے ضیاء بنا دیا، چراغ ہے، روشن ہے. والقمر نورا، اور چاند کو جو ہے ٹھنڈی خنک نور. وقدرہ منازل، اور پھر اس کے بعد اس کی منازل طے کر دی. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ سورج کا طلوع ہونا صرف ایک جگہ سے نہیں ہوتا. سال کے مختلف مہینوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کہیں دائیں طرف سے ایک طرف سے طلوع ہو رہا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا طلوع جو ہے کسی اور جگہ سے ہو رہا ہے. گویا کہ ایک جگہ اللہ نے متعین نہیں کی کہ لازماً وہیں سے سورج طلوع ہوگا اور وہیں سے غروب ہوگا. اس میں یقیناً ہماری زمین کی دوری حرکت جو ہے اپنے محور کے گرد اس کو بھی ایک دخل حاصل ہے، پھر اس کی جو ایک محوری گردش ہے سورج کے گرد اس کو بھی دخل حاصل ہے. اور یہی معاملہ چاند کی بھی مختلف منازل ہیں. چاند جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل کعادل، جیسے قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ جیسا کہ خشک ٹہنی ہوتی ہے بالکل اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، بہت باریک سا، بڑی مشکل سے آپ کو جو ہے دیکھنے میں آتا ہے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. مختلف منازل ہیں کہ جو چاند کی اللہ نے طے کر دی. اسی طرح سورج کے لیے بھی مختلف منزلیں ہیں. انہی مختلف منازل ستاروں کے اعتبار سے ہمارے یہاں ایک پورا جو ہے علم وجود میں آ گیا، ستارہ شناسی کا علم. اور اسی کی بنیاد پر انسان جو ہے اپنے دین اور مذہب سے دور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ پھر انہیں منجموں کی اور انہیں جو بھی ستارہ کے علم رکھنے والے ہیں انہیں کی پیشن گوئیوں کا سہارا لے کر اپنے لیے آئندہ کے تمام معاملات طے کرتے ہیں. یہ گویا کہ دین سے دوری کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. تو وقدرہ منازل، اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر منزلیں بھی مقرر کر دی. لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم برسوں اور اپنے حساب کتاب جو دنوں کے حساب کتاب ہیں ان کو شمار کر سکو. جہاں تک معاملہ شمسی تقویم کا ہے اس میں تو ہمارا ایک دن جو ہے گویا کہ وہ کل کا کل گھوم رہا ہے سورج کے گرد. سورج کا طلوع ہونا، پھر سورج کا نفس النہار تک پہنچ جانا، اس کے بعد ڈھل جانا اور اس کے بعد غروب جو ہو جانا، گویا کہ ایک دن مکمل ہو گیا. لیکن جہاں تک ہمارے ہاں قمری تقویم ہے جس میں چاند کو اصل بنیادی حیثیت حاصل ہے، جس سے نئے مہینہ کا آغاز ہو رہا ہے، اب یہ وہ چیزیں ہیں جس سے گویا کہ ایام حج متعین ہو گئے، جس سے ہمارے ہاں مختلف روزے کا مہینہ متعین ہو گیا. اس کا شمسی تقویم سے کوئی تعلق نہیں ہے. گویا کہ دسمبر، جنوری، فروری اس کا روزوں سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو گویا کہ وہ سال کے 12 مہینے جو قرآن میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے سال کے مقرر کر دیے اور وہ تمام کے تمام قمری تقویم کے اعتبار سے ہیں. تو قمری تقویم میں اب آپ دیکھ لیجئے کہ عورت کے جو ایام ہوتے ہیں عدت کے، اس کا معاملہ بھی قمری تقویم کے مطابق ہے. اسی طرح پھر روزوں کا جو ہے کب شروع ہوں گے کب ختم ہوں گے، پھر عیدین کا معاملہ ہے، پھر حج کے ایام ہے. یہ تمام کے تمام گویا کہ میجورٹی ان چیزوں کی ہے جو قمری تقویم کے گرد گھوم رہے ہیں.
جہاں تک شمسی تقویم کا معاملہ ہے اس میں معاملہ یقیناً ہے کہ سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، پھر یہ کہ موسموں کا جو بھی الٹ پھیر ہے، بہار ہے، خزاں ہے، پھر اسی طرح جاڑا ہے، سردی ہے اور پھر گرمی ہے، یہ چیزیں وہ ہیں جو شمسی تقویم سے معتبر ہوتی ہیں۔ لیکن جہاں تک قمری تقویم کا معاملہ، دین کے اکثر و بیشتر معاملات لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ سالوں کی گنتی بھی اور تمہارا حساب کتاب، جس میں جو ہے مہینوں کا معاملہ آ گیا، دنوں کا معاملہ آ گیا، وہ تمام چیزیں قمری تقویم کے حوالے سے ہیں۔ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یہ حق کے ساتھ ہے، نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سب کچھ مگر ایک بامقصد تقویم ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ان تخلیقات میں سے ہیں کہ جن کا ایک مقصد ہے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ کہ جو اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے پروردگار تو نے کوئی شے بھی عبث اور بیکار پیدا نہیں کی۔ تو اس سے منطقی سفر ہمارا کہاں تک پہنچتا ہے؟ جب اس کائنات میں کوئی شے بھی عبث اور بیکار نہیں ہے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ٹاپ پر ہے اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو؟ وہ کیا اللہ نے فضول پیدا کر دیا؟ وہ اللہ کا کوئی ہابی تھی، کوئی مشغلہ تھا؟ یا یہ کہ انسان نے وہ سمجھا جو بہت مختلف اذہاب جو بھی مذاہب ہیں ان کے اندر تصورات ہیں کہ یہ تو رام کی لیلا ہے، یہ کائنات جو ہے یہ تو اصل میں رام جی جو ہیں وہ اوپر کہیں بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور تمام یہ کھیل و تماشا ان کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے، وہ اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ یا یہ کہ اس طرح کا تصور کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا جس طرح کسی نے کسی فٹ بال کو ٹھوکر ماری اور اس کے بعد اس فٹ بال کے اوپر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ جہاں جا رہا ہے اپنے از خود یہ تمام معاملات چل رہے ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ جو فلسفہ ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ دنیا کی زندگی سوائے اس کے کچھ نہیں کہ گردش ایام ہے، خود بخود ہو رہی ہیں، ہم خود پیدا ہوتے ہیں اور پھر مرور ایام سے ہمارے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہم پر ہلاکت آتی ہے تو اسی زمانے کے نشو و فراز کی وجہ سے آتی ہے۔ باقی اس سے بالا تر ہو کر کسی حکیم، کسی علی کل شیء قدیر، کسی ایسے خالق اور مالک کے وجود کو ماننے کو تیار نہیں جس سے گویا کہ انسان اپنی زندگی کا کوئی مقصد متعین کر سکے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اس کائنات کی کوئی شے اللہ تعالیٰ نے عبث اور بیکار اور باطل پیدا نہیں کی۔ یہاں بالکل وہی بات ہے لیکن دوسرے انداز میں سامنے رکھی گئی، ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ بامقصد تخلیق ہے اللہ کی۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بڑی تفصیل سے بڑے کھول کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، یقیناً دن اور رات کے اختلاف میں یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ دو اعتبارات سے اختلاف ہے۔ ایک تو یہ کہ دن بڑا روشن ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا مبصرۃ، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بڑا روشن بنا دیا، اور وہ روشنی ہی اصل میں اس اعتبار سے بنیاد بنتی ہے کہ جس میں انسان اپنے لیے معاش کا بندوبست کرتا ہے، کماتا ہے، روزی کا بندوبست کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح رات کو اللہ نے جو ہے گویا کہ اندھیرے میں ڈال دیا، اسے ڈھانپ دیا ہے، اس میں انسان جو ہے ایک راحت، ایک چین اور سکون، نیند اگر اطمینان کی آ جائے تو گویا کہ دن بھر کی جو مشقت اس نے ایک دن پہلے کی تھی، صبح اٹھے گا تو اس کی تمام توانائیاں جو ہے بالدوبارہ گویا کہ ریجنریٹ ہو چکی ہوں گی، ریگین ہو چکی ہوں گی۔ تو دن اور رات کا اختلاف اس اعتبار سے بھی کہ دن اللہ نے روشن بنایا اور رات کو تاریک کر دیا، اور دوسرا اس اعتبار سے بھی کہ دن، اب آپ دیکھتے ہیں آج کل گرمیاں ہیں، دن کس قدر طویل ہو گئے اور اس کے مقابلے میں راتیں بہت مختصر ہو گئی۔ اب جب سردیاں آئیں گی تو دن بہت گھٹ جائے گا، سکڑ جائے گا، کئی فجر کی نماز آپ کی 6:15 ساڑھے 6 بجے ہوگی، اور گرمیوں کے اندر یہی فجر کی نماز وہ پرانے اوقات کو اگر آپ سامنے رکھیے تو 4 بجے، بلکہ 4 بجے سے بھی کم پر، اور سردیوں میں سورج کا غروب جو ہے تقریباً 5 بجے ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں جا کر تقریباً 7:30 بجے ہوتا ہے، اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو دن اور رات کا اختلاف اس اعتبار سے کہ کبھی راتیں چھوٹی ہیں، دن بڑے طویل ہیں، اور کبھی راتیں بہت طویل ہیں اور دن بہت چھوٹے ہو گئے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں گویا کہ بار بار اس کی طرف جو متوجہ کیا گیا، تو اس اعتبار سے کیا تمہارا خیال ہے یہ از خود ہو رہا ہے، بغیر کسی کے کیے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جو اس نے اس پوری کائنات کی جو تخلیق کی ہے ایک حکمت پر مبنی نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں کا اللہ سے بڑھ کر اور کوئی بہتر جاننے والا نہیں۔ لہذا فرمایا گیا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، یقیناً دن اور رات کے اختلاف میں اور جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان میں جو بھی مخلوقات پیدا کی، لآیات لقوم یتقون، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف اپنے اندر رکھنے والے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے ہیں۔ یہ جو فرمایا گیا کہ زمین و آسمان میں جو چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی، اور واقعہ یہ ہے
کہ انسان اب تو گویا کہ ہمارے پاس وہ تحقیق کے اور وہ جس طرح آپ کے یہ انویسٹیگیشنز کے وہ ذرائع موجود ہیں کہ سمندر کی تہہ میں بھی گھس کر وہاں جو مخلوقات موجود ہیں آج آپ اپنے گھروں کے اوپر بیٹھ کر جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور کس قدر خوبصورت اللہ کی مخلوق ہے کہ جو زیر آب رہتی ہے، جس کے اندر اتنے رنگ ہیں کہ شاید آپ کا کمپیوٹر جو ہے اس کا احاطہ نہ کر سکے۔ یہ کیا سب کچھ جو ہے خود بخود پیدا ہو گیا، یا یہ کہ اللہ ہے کہ جس نے ان تمام چیزوں کی تخلیق کیا ہے؟ اسی طرح یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، پھر سورج ہے، یہ چاند ہے، ستارے ہیں، پھر ہواؤں کا چلنا۔ اس ضمن میں سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جو بہت ہی اہم ہے، اور ہمارا منتخب نصاب جس میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یقیناً زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں، اس کے اختلاف میں ہوش مند لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اور وہی بات یہاں آ گئی لآیات لقوم یوقنون، اور اس کی بہت بہترین تفصیل ہے کہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں موجود ہے، جس سے 20ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ تو وہی الفاظ ہیں، یقیناً زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں، اس کے اختلاف میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ بڑی بڑی کشتیاں کہ جو لوگوں کے لیے چل رہی ہیں سمندر کے اندر، سمندر کے سینوں کو پھاڑتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں، جس سے لوگ بڑا نفع حاصل کر رہے ہیں، تجارتی سامان ادھر سے ادھر تک پہنچا رہے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور پھر یہ ذرا بارش پر غور کرو، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی ہے، پانی اتارا ہے۔ فاحیا بالارض بعد موتها، اور اس بارش کے پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو بالکل مردہ تھی، جس کے اندر کہیں کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے، اس کے اندر زندگی پیدا کر دی۔ وبث فیہا من کل دابۃ، اور یہی نہیں بلکہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہر نوع کے چوپائی بھی بنا دی ہے، جس میں مویشی بھی ہیں، جسے قرآن انعام کہتا ہے، انعام گویا کہ مویشی جو تمہارے لیے بڑے فائدے کے ہیں، جس کا گوشت تم کھاتے ہو، جس کا دودھ تم پیتے ہو، جس کا گویا کہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جس سے تم فائدہ حاصل نہ کرتے ہو۔ اس کے کھالوں سے جو ہے، اس کے بالوں سے تم اپنے لیے کمبل بناتے ہو، اونٹ کے کھال سے جو تم اپنے لیے خیمے تعمیر کر دیتے ہو، گویا کہ تمہارا مسکن جو ہے، مساکن، وہ خیمے وہ بھی اسی کھال سے حاصل ہو رہے ہیں۔ وہ تصریف الریاح، اور اسی طرح اس ہواؤں کا چلنا، والسحاب المسخر، اور یہ بادل کے جو آسمان بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، جو کتنے وزنی ہیں اور اپنے اندر کتنا پانی رکھتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے جہاں چاہتے ہیں بارش نازل فرماتا ہے اللہ۔ لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینے والے ہیں۔ کہنے کو تو یہ ایک آیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیوں کا ذکر اس ایک آیت میں آ گیا، یہی وجہ سے عام طور پر آیت الآیات کہا جاتا ہے، کہ وہ آیت کہ جس میں اللہ نے اپنی بہت سی آیات، بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا۔ تو یہاں بھی فرمایا گیا لآیات لقوم یتقون، بہت مختصر آیت ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، ذرا آنکھ کھول کر دیکھو، دن اور رات کا جو اختلاف ہے، اس میں کوئی حکمت تمہیں نظر آتی ہے؟ نہیں۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو شے اللہ نے تخلیق کی، لآیات لقوم یتقون، یقیناً مشاہدہ کرو، لیکن اس کے لیے مشاہدہ کرنے والی آنکھ چاہیے۔ دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز، آنکھ وہ چاہیے کہ جو اوروں کا سا دیکھنا نہ دیکھے جو عام انسان دیکھتے ہیں، جو حیوانوں کا سا دیکھنا ہے، بلکہ آنکھ وہ ہو کہ جس کے اندر بصیرت ہو، جو کسی شے کو دیکھ کر اس کے خالق تک رسائی حاصل کر سکے۔ اور اسی طرح سننا وہ سنو کہ جو واقعتاً سننا ہے، کہ ان آیات کو دیکھا اور قرآن حکیم کا مطالعہ کیا، اس کی آیات کو سنا، تو اب تمہارے دل کے اندر جو ہے وہ ایمان کے جذبات پیدا ہوں گے، اللہ کی معرفت جو ہے پیدا ہوگی۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ یقیناً وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لا یرجون لقاءنا، یہ الفاظ جو ہیں اگلی چند ہی آیات کے اندر 3 مرتبہ آ جائیں گے۔ اصل میں یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، لیکن اس کے لیے بڑا پیارا انداز یہاں اختیار کیا کہ لا یرجون لقاءنا، اگر کسی سے ملاقات کی امید ہو تو انسان پھر اس کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، سعی و جہد کرتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ سے ملاقات کی امید ہی نہیں ہے، جنہیں آخرت پر یقین نہیں ہے، ان کا طرز عمل کیا ہوگا؟ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ اسی دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے۔ اگر ان کے سامنے آخرت کی نعمتیں واقعتاً اس طرح جس طرح کہ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے اور جو احادیث مبارکہ میں آتے ہیں، ان کے دل کے اندر اگر موجود ہو، ایمان بالآخرت واقعتاً موجود ہوں، تو پھر اس دنیا کے اوپر وہ راضی نہ ہوں، بلکہ آخرت کی طلب کے لیے جو ہے اپنا خون پسینہ ایک کریں گے، اپنے دن رات اس کے لیے لگائیں گے، اس لیے کہ اصل زندگی اور ابدی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یقیناً وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، گویا کہ ہم سے مایوس ہو چکے ہیں، ہماری رحمت کے امیدوار نہیں ہیں۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اس دنیا کی جھوٹی نعمتوں ہی کے اسیر ہو گئے،
اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا، اب آگے فرمایا گیا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور پوری طرح مطمئن ہے اسی دنیا کی زندگی پر. اور واقعتاً یہ کردار آپ کو اپنی کھلی آنکھوں معاشرے میں نظر آتے ہیں. دین کی بات کیجئے، آخرت کی بات کیجئے، چھوڑے جی وہ تو معاملہ جو گویا کہ وہ بڑی ثانوی شے ہے. ٹھیک ہے، عقیدہ ہونا چاہیے انسان کے ذہن میں، اللہ کو ایک جاننا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو نماز بھی پڑھ لینی چاہیے، اس سے گویا کہ ایک جذبہ تشکر کا احساس ہوتا ہے. باقی آگے بڑھ کر دین کے احکامات، دین کے شعائر، اور پھر خاص طور پر دین کے وہ معاملات کے جس میں دین اپنی سربلندی چاہتا ہے. اس لیے کہ دین کا یہ تقاضا بھی تو ہے نا، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، بار بار قرآن حکیم میں سینکڑوں مرتبہ کیوں کہا گیا؟ اپنا روپیہ پیسہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اپنی سعی و جہد، اپنی توانائیاں، جو استعداد اللہ نے دی ہے، ہر شے لگانا کس کام میں؟ اس دین کے لیے، اس دین کو سربلند کرنے کے لیے. یہ تصور تو گویا کہ نگاہوں سے کوسوں دور ہو چکا. باقی پوری طرح مطمئن ہے آخرت کے بارے میں. تو گویا کہ اگر کوئی ان کو چھیڑا بھی جائے، اگر کوئی انہیں توجہ بھی دلائی جائے تو بالکل سنی انسنی کر دیتے ہیں، اس لیے کہ پوری طرح مطمئن ہے اس دنیا کی زندگی پر. اور گویا کہ یہاں جو کچھ انہیں نعمتیں حاصل کرنی چاہیے تھی، اس کے لیے جو محنت کی، اس کا کہیں بڑھ کر انہیں جو ہے اس کا ریوارڈ اسی دنیا کی زندگی میں مل گیا. تو وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، جو راضی ہو گئے اور خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر. اور پھر یہ کہ یہی نہیں بلکہ اس پہ پوری طرح مطمئن ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات سے غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں. اس سے کہ یہ آیات الہی ہیں کہ جو انسان کو متوجہ کرتے ہیں دین کی طرف، اللہ کی طرف. پھر یہ کہ آخرت کا تصور کیسے پیدا ہوگا؟ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ اب جہنم کی آگ ہے بسبب اس کسب کے جو انہوں نے کیا. ظاہر ہے کہ انسان کے اپنے کرتوت ہیں، اس کی اپنی سیاہ کاریاں ہیں، اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم، جیسا کہ فرمایا گیا یہاں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ جو تمہاری منتظر ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. جب اللہ کی شریعت کے احکامات کو تم نے پاؤں تلے رودا اور حرام کو حلال اور ناجائز کو تم نے اپنے لیے جائز قرار دے دیا، تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا تھا. لہذا جیسا کہ اس موقع پر یہ بھی کہا گیا، ہم نے وہ آیات پڑھی تھی غالباً سورہ انعام کے اندر، کہ شیطان کا جو مکالمہ ہوگا تو انسان شیطان کو مطعون کرے گا اور کہے گا کہ یہ تھا کہ جس نے ہمیں اے پروردگار تیری اس عبادت سے غافل کر دیا تھا، اور اس نے ہمیں ایسی جو ہے چمکدار رستہ ہمیں دکھایا، ایسے زیب و زینت والا رستہ دکھایا کہ ہم اس کے نقش پا کی پیروی کرنے لگے. لہذا اسے الزام دے گے شیطان کو. تو شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم. اس سے پہلے وہ الفاظ بھی ہیں کہ شیطان کہے گا کہ مجھے اللہ نے تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں دیا تھا. ہاں یہ اختیار اللہ نے دیا تھا کہ تمہارے لیے دنیا کی زیب و زینت کو، چکا چوند کو بہت نمایاں کر دوں اور گناہوں کو بڑا مزین کر دوں. یہ اختیار اللہ نے شیطان کو دیا ہے. وسوسہ اندازی کا اختیار بھی اللہ نے شیطان کو دیا. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جیسا کہ حضور نے فرمایا کیا شیطان جو ہے انسان کے اندر ایسی گردش کرتا ہے جیسا کہ تمہارا خون جو ہے تمہارے جسم میں گردش کرتا ہے، کہ جسم کا کوئی گوشہ جو ہے ایسا ممکن نہیں کہ خون وہاں تک پہنچا نہ ہو. اسی طرح شیطان کی رسائی کہاں تک نہیں ہے، وسوسہ اندازی تک کا اختیار اس کے پاس ہے. لیکن انسان کو مجبور کر کے اپنے تابع کر لینا، اس کا اختیار شیطان کو اللہ نے نہیں دیا. جیسا کہ اس نے کہا بھی کہ اللہ نے مجھے تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں دیا تھا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. ہاں میں نے تمہیں ایک بہت ہی جسے آپ کہیے کہ سنہری ملمہ کر کے گناہوں کو تمہارے سامنے مزین کر دیا. تم نے اپنی آزاد مرضی سے وہ رستہ اختیار کیا. لہذا آج مجھے کوئی دوش نہ دو، مجھے کوئی ملامت نہ کرو. ولوموا انفسکم، اصل ملامت تمہارے لیے، اصل وبال تمہارے لیے، دوش تمہارے اوپر ہے کہ تم نے اس رستے کو اختیار کیا، جبکہ یہ آزاد اختیار اللہ نے دیا تھا انسان کو کہ چاہے تو اما شاکر و اما کفورا، چاہے تو اس رستے کو اختیار کرے جو شکر گزاری والا رستہ ہے، اور چاہے اس رستے کو اختیار کرے جو کفران نعمت والا رستہ ہے. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم کی آگ اب ان کا ٹھکانہ ہے بسبب اس کمائی کے جو انہوں نے کی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. دیکھیں ایمان اور اعمال صالحہ، اگر ایمان صرف ایک عقیدے کی پوٹلی بن کر ذہن کے ایک گوشے میں پڑا رہ گیا اور انسان کے اعمال، سیرت و کردار، اس کے لین دین، اس کے طرز زندگی پر ان میں اس کی کوئی جھلک نظر نہیں آئی، جسے قرآن نے کہا صبغۃ اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، قرآن کا رنگ ہے، دین کا رنگ ہے، یہ انسان کے اوپر ہونا چاہیے بشرطے کہ ایمان دل میں موجود ہو. لیکن اگر ایمان جو ہے صرف ایک عقیدہ ہے، ایک ڈوگما ہے، اور ایک پوٹلی انسان نے اپنے ذہن کے ایک گوشے میں محدود کر دی، تو وہ ایمان مطلوب نہیں ہے.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے عوض انہیں ہدایت دے دے گا سیدھے راستے کی۔ بلکہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ آگے فرما دیا تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اور وہ ہدایت جو اللہ دے گا، ہدایت کے بہت سے درجے ہیں۔ کوئی شخص آیا آپ سے کوئی سوالی تھا، اس نے پوچھا کہ فلاں شخص کے گھر تک میں پہنچنا چاہتا ہوں، آپ نے وہیں کھڑے کھڑے اسے رستہ سمجھا دیا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، دوسری گلی آئے گی وہاں سے لیفٹ ٹرن کرنا، اور آگے جا کے پھر رائٹ ٹرن کی جو پہلی گلی ہوگی اس میں فلاں مکان اس کا ہے۔ ایک یہ کہ آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر اس کی انگلی پکڑ کر وہاں تک پہنچا دیں، یہ دونوں ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ ہدایت کا پہلا درجہ وہ تھا کہ صرف رہنمائی کر دی، اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ جو درجہ اتمام والا درجہ ہے کہ جس میں آپ نے اس شخص کو اس کی منزل تک پہنچا دیا۔ تو گویا کہ جہاں یہاں جو ہدایت آئی کہ ایمان، اللہ تعالیٰ ایمان انہیں راہ یاب کرے گا، آخری منزل تک پہنچا دے گا، اور وہ آخری منزل کون سی ہے؟ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، وہ باغات ہیں، بڑی نعمتوں والے باغات کے جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اور وہاں ان کی دعا ہوگی، جو ترانہ ان کی زبان پر ہوگا وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم، اے پروردگار تو بہت پاک ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ گویا کہ جو نعمت جنت کی اسے حاصل ہوئی، ان کے اندر یہ کبر پیدا نہیں ہوگا کہ یہ میری اپنی کمائی تھی، یہ شاید میں نے اپنے دست بازو کے اوپر یہ چیزیں حاصل کی ہیں، یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ انسان کے ایمان کا تقاضا تو یہ اس دنیا میں بھی جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے خالصتاً اللہ کا فضل سمجھے۔ اگر کہیں وہ ہو گیا کہ جسے ہم قارونیت کہتے ہیں، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ تمہیں رونق نظر آ رہی ہے، جو کاروبار ہے میرا، جو روپیہ پیسہ ہے، یہ اصل میں وہ دانش ہے، وہ انسان کے اندر جو پلاننگ ہے وہ میرے اندر موجود تھی، اس کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں مجھے حاصل ہو گئی۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی ذہانت اور فضائل کی بنیاد پر یہ چیزیں حاصل کی ہیں۔ جبکہ اصل شے کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس شخص کے اندر ایمان ہے وہ ہر شے کو اللہ کا فضل قرار دے گا، اور اس فضل کا بتمام و کمال ظہور آخرت میں ہوگا۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، وہاں ان کی دعا اور ان کی پکار ہوگی، ان کے لبوں پر یہ الفاظ ہوں گے، اے پروردگار تیری ہی ذات سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، تیری ذات بہت پاک ہے۔ پاک ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے، لیکن میں نے پہلے بھی بتایا تھا پاک کس اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے، ہر کمی سے، جتنی منفی جو بھی انسان سوچ سکتا ہے، ان تمام چیزوں سے جو ذات بالکل پاک ہو، بالکل منزہ ہو، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور ہر حسن، ہر خوبی، ہر خیر، بتمام و کمال جس ذات کے اندر موجود ہو، وہ گویا کہ ایک بس مثبت انداز یہ ہے، منفی انداز وہ ہو گیا۔ سبحانک اللہم، اے پروردگار تو بہت پاک ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے ان تمام تصورات سے جو ان لوگوں نے تیری ذات کے ساتھ منسوب کر دیے۔ جیسا کہ انہیں بھی اولاد کی حاجت ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حضرت مسیح اللہ کے بیٹے تھے۔ پھر جیسا کہ کوئی بڑا بادشاہ ہوتا ہے، وہ بھی اپنے تمام امور اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا، بلکہ بہت سے امور دوسری ہستیوں کو تفویض کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف دیویوں اور دیوتاؤں کو بنا دیا اور ان کے ہاتھ میں بہت سے اختیارات دے دیے۔ فلاں دیوی کے ہاتھ میں ہے اولاد نرینہ حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے نذرانے ہونے چاہیے، چڑھاوے ہونے چاہیے۔ اگر دولت چاہیے تو دولت کی دیوی بنا دی، اس کی پجارت کو، اس کے لیے جو ہے اس کی ڈنڈوت کرو، اس کے سامنے جو ہے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہ تصورات جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، یہ مشرکانہ تصورات جو ایٹریبیوٹ کر دیے جاتے ہیں، یہ انسان کی اپنی گویا کہ کم فہمی ہے۔ سبحانک اللہم، اے پروردگار تو ان تمام تصورات سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، پاک ہے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کی تحیت کے الفاظ ہوں گے سلام، سلامتی ہی سلامتی۔ اب یہ مضمون قرآن میں بہت سے مقامات پر آئے، اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا، اور یہ صرف اہل جنت ہی نہیں ہوں گے جو ایک دوسرے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا سلام علیکم طبتم، یہ تمام الفاظ جو قرآن حکیم نقل کرتا ہے، بلکہ یہی نہیں، احادیث میں موجود ہے کہ جو فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں گے، جو پرندے بھی جب ان اہل جنت کے قریب پہنچیں گے تو وہ بھی اپنی زبان میں ان پر سلامتی کہیں گے، السلام علیکم پرندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہوگا۔ فرشتے جو اس فضا کے اندر موجود ہوں گے وہ بھی ان پر سلامتی بھیج رہے ہوں گے۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر جو قرآن حکیم میں فرمایا گیا، سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان پر سلامتی بھیجے گا۔ گویا کہ سلامتی کے الفاظ نہ صرف یہ کہ اہل ایمان باہم ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کریں گے، بلکہ فضاؤں میں فرشتے اور پرندے جو ہیں وہ بھی یہ الفاظ استعمال کریں گے اس اہل جنت کے لیے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رب کائنات،
جو گویا کہ اس دن میزبان ہے اور اہل ایمان مہمان ہیں، اس رب کی طرف سے بھی سلام قولا من رب الرحیم، اس رب رحیم کی طرف سے بھی یہ سلامتی کے الفاظ ہوں گے جو اہل ایمان کے لیے، اہل جنت کے لیے موجود ہوں گے۔ تو دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا کا جو بھی دعائیں وہ مانگ رہے ہیں ان کا خاتمہ بھی انہی الفاظ پر ہوگا، الحمد للہ رب العالمین، کہ کل شکر اور کل سپاس اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں بڑی پیاری بات ایک تفسیر میں لکھی تھی، جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی دعوت کا اہتمام کیا گیا، بلکہ اس کے تو مشاہدے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ولیمہ ہے، ڈنر کا وقت لیٹ ہو رہا ہے، اب جیسے کہ پہلے تو قناعتیں ہوتی تھی، جیسے ہی قناعت کا جو ہے وہ ہٹائی گئی تو فوراً لوگوں کا ریلا جو ہے آیا اور کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ تو یہ اہل جنت کا معاملہ یہ نہیں ہوگا کہ جنت کی نعمتوں کے اوپر ندیدوں کی طرح معاذ اللہ ٹوٹ پڑے، بلکہ یہ کہ ان کا معاملہ ہے کہ سب سے پہلے جنت اللہ نے عطا کی ہے تو اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، اللہ کی تسبیح ہے، سبحانک اللہم، اس میں اللہ کی تسبیح آ گئی، اور وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اس میں اللہ کی حمد آ گئی۔ گویا کہ تسبیح اور تحمید یہ جو بلند ترین، جس کے بارے میں حضور نے بھی فرمایا کہ یہ دو کلمات وہ ہیں کہ جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے وزنی ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اہل جنت کا معاملہ وہ نہیں ہوگا کہ جو ہمارا مشاہدہ یہاں ہوتا ہے کہ جنت کی نعمتوں پر ایک بالکل ندیدوں کی طرح ٹوٹ پڑے اور وہ جو ہے چھینا جھٹپی شروع ہو جائے، جیسا کہ ہمارے یہاں میں نے عرض کیا تھا، اور اس کے مشاہدے آپ کو بھی دیکھنے میں ملتے ہوں گے اور مجھے بھی ملتے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں ان کے اندر جو بھی ہوگا سب سے بڑھ کر تو اللہ کا شکر، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح و تقدیس، اور اس کے بعد پھر بلکہ یہ الفاظ بھی موجود ہے سبحانک اللہم کے الفاظ جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سکھائے گا کہ جو خواہش بھی تمہارے دل میں پیدا ہو، جو خواہش، ظاہر ہے کہ کوئی ناجائز خواہش تو ہو نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے جنت میں انسان کی ناجائز خواہشوں کی تسکین کا کوئی سامان فراہم نہیں کیا، جائز خواہشیں ہیں وہ الگ بات ہے کہ کوئی بندہ مومن اپنی ان جائز خواہشوں کے اوپر اس دنیا کے اندر جس درجے قدغنے لگاتا ہے، جو رکاوٹیں لگاتا ہے، اگرچہ وقت اگرچہ موقع بھی ہے، روپیہ پیسہ بھی ہے، اور پھر وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جنت میں اس کے لیے بھرپور سیری کا اہتمام فرمایا، جائز خواہشوں کا معاملہ۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ سبحانک اللہم کے ان کے الفاظ ہوں گے کہ جو خواہش بھی ان کے دل میں پیدا ہو، وہ جنتی اپنی زبان سے جب سبحانک اللہم کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس خواہش کی سیری اور اس کے تکمیل کا اسی وقت اہتمام فرما دے گا، اور جب اس سے پوری طرح متمتع ہو چکا ہوگا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور یہ دو الفاظ تو وہ ہیں کہ اگر کسی شخص کی گویا کہ عادت بن جائے، جیسا کہ ہمارے ہاں یہ ثقافتی الفاظ ہیں، ملاقات ہوئی ہے، کیسے حال ہے، الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، صرف اسی پر نہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، اور پھر یہ کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے، کل کوئی کام کرنا ہے تو انشاءاللہ کے بغیر نہ کریں، یہ تمام باتیں قرآن میں موجود ہیں، سورہ کہف کے اندر جو ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اور پھر یہ کہ کوئی اچھی شے ہے آپ تک پہنچی ہے، آپ گھر میں داخل ہوئے ہیں، گھر جو ہے بہت بھلا آپ کو پوتے ہیں اور نواسے نظر آ رہے ہیں، ماشاء اللہ، یہ اللہ کی مشیت ہے کہ جس کا مظہر میرے سامنے موجود ہے۔ اب یہ الفاظ جس شخص کی اس دنیا میں عادت بن چکی ہو تو آخرت میں بھی گویا کہ ان تمام نعمتوں کے رد عمل میں اس کے زبان پر وہی الفاظ ہوں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ ہی کا شکر ہے، اللہ ہی کے لیے حمد و ثنا ہے۔ اور بالکل اس کی بعض اوقات جو ہے وہ ایک بہت عملی سی ایک اس کی جو وضاحت بھی آ جاتی ہے کہ جس شخص کی یہ عادت بن چکی ہو کہ جیسے ہی صبح آنکھ کھلے اور اس کی زبان پر وہ مسنون الفاظ آ جائیں، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کل حمد کل شکر اس اللہ کے لیے جس نے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی اس کے بعد کہ موت مجھ پر وارد ہو چکی تھی۔ یہ نیند جو ہے ایک نوع کی موت ہے نا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور گویا کہ وہی ایمان تازہ کر لے اور بالآخر مجھے اسی کے حضور لوٹا دیا جائے گا، سب انسانوں کو اس کے حضور لا کھڑا کیا جائے گا۔ جس شخص کی یہ روٹین بن چکی ہو تو صبح قیامت جب اس کی آنکھ کھلے گی، موت کی زندگی سے جب وہ بیدار ہوگا تو از خود اس کی زبان کے اوپر یہ الفاظ ہوں گے، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور۔ تو گویا کہ انسان جس کی یہ عادت اس دنیا میں بن چکی ہو، اذکار مسنونہ ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کا شکر ہے، تو قیامت کے دن بھی اور جنت میں بھی ان کی وہ عادت موجود ہوگی۔ لیکن یہ کہ یہاں خاص طور پر فرمایا گیا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ الفاظ اللہ نے سکھائے ہیں کہ جو خواہش بھی تمہارے اندر پیدا ہو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً مکمل فرما دے گا، سبحانک اللہ کے الفاظ، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم۔ اب دیکھیے پہلا رکوع تو یہاں ختم ہوا،
اب پس منظر میں پھر وہی بات رکھیے کہ جس زمانے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تقریباً 9-10 برس بیت چکے، اور اس دوران ایک طبقہ ایسا بھی وجود میں آ چکا ہے جو اب بالکل جسے آپ کہیے کہ بیزار ہو کر حضور سے کہہ رہا ہے کہ جس عذاب کا آپ بار بار ہمیں دھمکی دے رہے ہیں وہ ہمارے اوپر توڑ دیجئے، لے آئیے عذاب، ہم اسے ویلکم کرنے کو تیار ہیں۔ اب یہ انداز جو ہے گویا کہ ڈھٹائی اور ہردرمی کی آخری حد ہو سکتی ہے، جیسا کہ قرآن میں وہ آیت بھی ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دیجئے یا ہمیں زمین میں دھسا دیجئے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو ایسا کر دیں، لیکن یہ کہ بار بار کی آپ کی دھمکیاں اور بار بار یہ عذاب اللہ کا آئے گا اور تم اپنی حالت درست کر لو اور اگر یہ نہ ہوا تو یہ ہو کر رہے گا، اب یہ ہم مزید سننے کو تیار نہیں۔ اب گویا کہ بالکل معاملہ جو ہے وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہونے والا ہے۔ تو فرمایا گیا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں جلدی کرتا شر کے فیصلے کا، عذاب کے فیصلے کا، استعجالہم بالخیر، جیسا کہ وہ جلدی کرتے ہیں خیر کے معاملے میں۔ انسان اپنے لیے تو ہمیشہ دعا کرتا ہے خیر کی، لیکن اب یہ بدبخت وہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عذاب ہمارے اوپر لے آئیے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، مولانا اصلاحی نے اس میں بڑا پیارا نکتہ بیان کیا ہے، عام طور پر تو ترجمہ یہی کیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح جلدی کرے عذاب کے معاملے میں جس طرح یہ لوگ خیر حاصل کرنے کے لیے جلدی کرتے تو کبھی کا ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کے لیے اجل معین جو ہے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ لیکن مولانا اصلاحی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر پہنچانے میں ہمیشہ سبقت کرتا ہے اور شر کے فیصلے کو، عذاب کو ٹالتا رہتا ہے تاکہ معاملہ اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ اب گویا کہ اللہ کا وہ جو ہے معاملہ جو ہے اس حد تک پہنچ گیا کہ اب عذاب لازماً ان پر واقع ہو کر رہے گا۔ تو فرمایا انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر شر کے معاملے میں بھی اسی طرح جلدی کرے جیسا کہ وہ خیر کے معاملے میں جلدی کرتا ہے، گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی وہ ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کے معاملے میں بڑا سبقت کرنے والا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا وسعت رحمتی کل شیء، یہ اللہ کی یہ صفت رحمت جو ہے وہ تو ہر شے کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر سبقت لے گئی، سبقت رحمتی علی غضبی، تو گویا کہ غضب جو ہے اس کا درجہ کمال کیا ہوگا؟ عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو خیر پہنچانے میں جو جلدی کر رہا ہے اور خیر جو ہے پہنچا رہا ہے، اللہ کی خیر سے ہر شخص متمتع ہو رہا ہے، خواہ وہ کافر ہے، خواہ مشرک ہے، خواہ جو کچھ کرنے والا ہے، کسی دین کا پیروکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے اس خیر کے چشمے سے تو ہر شخص جو ہے اس سے استفادہ کر رہا ہے۔ لیکن شر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں جس طرح خیر تم تک پہنچا رہا ہوں اسی طرح شر کا معاملہ بھی تم پر اسی طرح پہنچاؤں جلدی، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کے لیے وہ اجل معین جو ہے اس کا فیصلہ کر دیا جائے، اس لیے کہ ان کے کرتوت جو ہیں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ گویا کہ اپنے آپ کو واقعتاً مستحق قرار دے چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی، لیکن اللہ کا وہ قانون ہے، اللہ کی وہ سنت ہے کہ وہ خیر تو لوگوں تک پہنچاتا ہے لیکن اپنے عذاب کے معاملے میں وہ جلدی نہیں کرتا، اس میں وہ کمال حلم سے کام لیتا ہے، کمال تحمل اور برداشت سے کام لیتا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، یہ دونوں ہی مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان تک عذاب اور شر پہنچانے میں اسی طرح جلدی کرے جس طرح یہ لوگ اپنے لیے خیر طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، یا اگر اللہ تعالیٰ انہیں عذاب پہنچانے میں اسی طرح جلدی کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں تک خیر پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کے لیے جو اجل معین ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جاتا، عذاب ان پر اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے نازل کر دیتا۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امید بھی نہیں رکھتے، جنہیں آخرت پر یقین نہیں ہے، آخرت کے اللہ کی رحمت کے امیدوار نہیں ہیں، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی اسی بغاوت اور سرکشی کے اندر اب اٹکل پچو کر رہے ہیں اور سرگرداں ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، یہ بھی بڑے پیارے الفاظ ہیں، اور ظاہر ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں میں انسان کی فطرت کے تاروں کو چھیڑا گیا۔ اب یہ بالکل ایک عام مشاہدے کی چیز تھی کہ جب بھی کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ضرر پہنچتا ہے، تو وہ اسے کوئی اپنی دیوی اور دیوتا یاد نہیں آتا، صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر چھوٹے درجے کی مضرت ہے، چھوٹے درجے کی تکلیف ہے اور اسے امید ہے کہ میں فلاں دیوی کے چرنوں میں جا کر اگر کوئی نظر نیاز کروں گا تو شاید میری حل ہو جائے، لیکن اگر کوئی دیکھتے ہیں اپنے اوپر موت کو مسلط تو اس موقع پر انہیں کوئی نظر نہیں آتا، اور اس کی مثال قرآن میں 2-3 مقامات پر دی گئی۔ جب یہ بحری سفر کرتے ہیں اور بہت بلند و بالا جو ہیں وہ موجیں جو ہیں وحیط بہم، اور وہ تمام موجیں ان کا احاطہ کر لیتی ہیں، وظنوا انہم واقعون بہم، اور انہیں یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ اب گویا کہ موجیں جو ہیں ان کو لے بیٹھیں گی اور تمام ہلاک ہو جائیں گے، تو سوائے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اپنی عبادت کو، اپنے دین کو اس کو لیے خالص کرتے ہوئے۔
یہ معاملہ انسان کا ایک گویا کہ فطری معاملہ ہے، اس کو پھر دوبارہ یہاں ٹچ کیا گیا۔ اس انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مضرت پہنچتی ہے، دعانا، تو پکارتا ہے ہمیں کو، لِجَنبِهِ، اپنے پہلوؤں کے بل بھی، او قاعدن، یا کھڑا ہوا بھی، او قاعدن، یا بیٹھا ہوا، او قائما، یا کھڑا ہوا۔ یہ تین ہی پوسچر ہے۔ انسان اگر کسی حقیقی تکلیف کے اندر مبتلا ہے تو صرف اللہ کو پکارے گا، لیٹے ہوئے بھی اللہ کو پکارے گا، بیٹھے ہوئے بھی اللہ سے دعائیں کرے گا، کھڑے ہوئے بھی اللہ سے دعا کرے گا، گویا کہ شب و روز ایک ہی کام ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس سے اس تکلیف کو رفع کر دیتے، کشفنا، جب ہم دور کر دیتے ہیں اس کی تکلیف کو، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسا، تو ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے اس تکلیف کے لیے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ یہ انسان کے اعراض کا جو ہے بالکل انتہا ہے کہ کہاں یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اور گویا کہ ہر حالت میں اللہ سے دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ سے اپنی اس پریشانی، اپنی اس تکلیف، اپنی اس مشکل یا اپنی بیماری سے نجات کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہو گیا، فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسا، تو ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، ہم سے بالکل اعراض کرتا ہے۔ اعرض ونأى بجانبہ، ایک اور جگہ فرمایا گیا جب ہم اپنی رحمتوں کی بارش کرتے ہیں اس پر تو ہم سے اعراض کر لیتا ہے اور اپنے رخ کو ایک دوسری طرف پھیر لیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ پھر وہ جو تمام وعدے کیے تھے اللہ سے، جو توبہ کی تھی، آئندہ کے لیے کوئی عزم اور ارادے بھی باندھے تھے، اور کسی درجے میں جو ہے اپنے آپ کو پوری طرح مطمئن پایا تھا کہ واقعات میں اپنی زندگی میں اب یہ تبدیلی لے آؤں گا، لیکن یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوا، وہ تکلیف یا وہ بیماری یا مشکل یا پریشانی اس سے دور کر دی اللہ نے، تو معلوم ہوا کہ گویا کہ اس نے کبھی کوئی وعدہ کیا ہی نہیں تھا اللہ سے، کہ توبہ تائب ہوا ہی نہیں تھا، اور اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا، اللہ کو بالکل بھول گئے، اللہ سے اعراض کیا۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم ان بے باک لوگوں کے لیے، ان حد سے گزر جانے والے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا کرتے ہیں۔ گویا کہ اب ان کے اندر جو ایک بالکل 180 ڈگری کا ایک ڈیفرنس پیدا ہو گیا، کجا یہ کہ اس حالت میں اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کے فضو دعائن عریض، یہ الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں، بڑی بڑی طویل اور لمبی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اس لیے کہ اس وقت کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا، رفع کر دیا، تو فرمایا کہ پھر کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اور اس کے بعد اب بڑی جو ہے اس کے لیے جو ہے اب انسان اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، یہ تو اصل میں واقعتاً وہ کچھ گردش ایام ہی مجھ پر ایسی آ گئی تھی، وہ تو اصل میں ڈاکٹروں کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ مجھے مرض کیا ہے، ڈاکٹر سمجھتے رہے کینسر ہے کینسر ہے، وہ تو کینسر تھا ہی نہیں، میں بھی اپنے آپ کو سمجھنے لگا کہ شاید میں کینسر میں مبتلا ہو گیا، لہٰذا میں نے اللہ سے بڑے وعدے کیے تھے، وہ تو تھا ہی نہیں کینسر، وہ تو بعد میں پتہ چلا ہے ہی نہیں۔ اب یہ جو انسان کو اب عقل اور منطق سکھاتا ہے شیطان، یہ اس کے وہ اعمال ہیں جو شیطان نے اس کے لیے مزین کر دیے، تاکہ اپنی وہ بے عملی جس پر وہ پہلے بھی قائم و دائم تھا، لیکن درمیان میں وہ ایک فیض آیا اللہ کی طرف سے پکڑ کا امتحان کا، اس میں وہ متوجہ ہوا تھا اللہ کی طرف، لیکن اس کے بعد پھر اپنی اسی بد عملی کے لیے اور بد عملی کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ جواز بھی موجود ہے اور دلیلیں بھی موجود ہیں۔ اور یہ وہ شے ہے جسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ شیطان جو ہے اس کے لیے اس کے اعمال کو مزین کر دیتا ہے، لیکن یہاں کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح ان کے اعمال جو ہے مزین کر دیے گئے ان لوگوں کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اب دیکھیں یہ آیت بھی گویا کہ جھنجھوڑنے والی ہے۔ ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا تھا اے لوگوں تم سے پہلے جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ یہاں ظلم کے لفظ کو نوٹ کیجئے، ظلم سے ہم صرف یہ مراد رکھتے ہیں کہ شاید کسی شخص پر ظلم کیا، کسی کے ساتھ ناانصافی کی، اصل ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اپنے مالک اور خالق کو بھول جانا، اور پھر یہ کہ پرستش کرنا ان چیزوں کی کہ جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے تراشا، جن کے بارے میں نہ کوئی عقل ہے نہ کوئی منطق ہے، کوئی شے اس کے لیے بنیاد نہیں بنتی، جس کو قرآن میں بھی کہا گیا کہ بالکل بے بنیاد باتوں کے اوپر یہ لوگ جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، بے بنیاد چیزوں پر ایمان لانے والے ہیں، جس کی کوئی جسے آپ کہیے کہ جڑ اور بنیاد ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ وہ شے ہے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تم سے پہلے جو اقوام ہو گزری ہیں ہم نے انہیں بھی ہلاک کیا تھا، اور اب تمہارا بھی طرز عمل وہی ہے، اسی رستے پر تم چلتے چلے جا رہے ہو اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ جب انہوں نے ظلم کیا تھا اور شرک سے باز نہیں آئے تھے، اور ظاہر ہے کہ شرک تو اصل میں وہ شے ہے نا جو سب سے بڑی نجاست ہے، جب انسان اللہ کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا، اور کوئی تصور اس کے ذہن میں نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا لوگوں پر، گویا کہ ظلم اپنے معنوی جو بھی اس کا اصطلاحی معنی ہے اس کے اندر بھی آ جائے گا۔ اصل میں تو وہ ظلم جو ہے وہ شرک کے لیے ہے، لیکن اس سے نیچے نیچے ہر گناہ ظلم ہے،
جہاں اللہ جس کی اطاعت کی جانی چاہیے، جہاں اس کی اطاعت کو چھوڑ کر انسان کسی اور شے کی اطاعت کر رہا ہے، وہ اپنے نفس کی اطاعت کیوں نہ ہو، یہ ظلم ہے۔ اللہ کے اس مقام بلند سے اسے نیچے لے آئے اور اپنے اس نفس کو اٹھایا اور اس کو لے جا کر جو ہے وہ عبودیت کے درجے پر بٹھا دیا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول جو اللہ نے ان کی طرف بھیجے تھے، بڑی کھلی نشانیاں لے کر، بڑے واضح معجزات کے ساتھ، اور اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا تھا وہ قرآن حکیم ہے۔ بطور چیلنج تو حضور نے اسی قرآن کو پیش کیا، اس جیسا قرآن پیش کر سکتے ہو تو کر دو، 10 صورتیں لا سکتے ہو تو وہ لے آؤ، 10 صورتیں چھوڑو، ایک صورت، فاتو بصورت من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین۔ اگر واقعتاً اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن انسان کا کلام ہے تو ایک صورت قرآن جیسی وضع کر کے لے آؤ۔ اب ایک صورت تو وہ بھی ہو سکتی ہے جس میں کل 3 آیات ہوں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صورت ختم ہو گئی۔ اس جیسی صورت بھی آن ریکارڈ ہے، اگرچہ میں پڑھ رہا تھا تفسیر ایک میں لکھا ہوا تھا مسیلمہ کذاب نے ایک صورت وضع کی تھی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ اب یہ ایسے الفاظ ہے کہ جس کو آدمی سننے کے بعد بھی، لیکن روایت ایسی تھی کہ جو بہرحال جس کو بعض مفسرین نے جو ہے اس کو نقل بھی کیا ہے کہ اسے جب کہا گیا کہ تم بھی قرآن جیسا کوئی اگر تم بھی تو آخر نبوت کے دعوے دار، اور مسیلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعوے دار، اور اس نے کہا تھا ہاں مجھ پر بھی قرآن نازل ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک صورت اس نے سنا دی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی کیا ہے، تمہیں پتہ ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے، اور تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے، اس کی لمبی سونڈ ہے اور چھوٹی دم ہے۔ اب یہ اس قسم کے الفاظ جو ہیں اس نے اپنے، اب ظاہر ہے کہ وہ الفاظ سننے کے بعد کوئی شخص کہے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، لیکن انسان نے اپنے محدود ذہن کے پیمانے پر اگر کوئی ایفرٹ کی بھی تو اس سے زیادہ، جسے آپ کہیے بے ڈھنگی اور بیہودہ، اس سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ تو قرآن اصل معجزہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول بہت واضح نشانیوں کے ساتھ، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اب یہی طرز عمل اے اہل مکہ تمہارا بھی ہے، مکی صورت ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 9-10 برس ہو گئے حضور کو دعوت دیتے ہوئے، تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے، اور وہ لوگ جو ہے ٹس سے بس ہونے کو تیار نہیں۔ تو گویا کہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضور نے جو فرمایا کہ اب معلوم ہوتا ہے کہ کہیں اس قوم پر بھی اللہ کا عذاب کوئی وارد نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے اس نوع کا عذاب استیصال نہیں ہوگا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو، لیکن یہ کہ بہرحال تفاسیر کے اندر ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ مکہ میں بہت شدید قحط پڑا تھا، اور ابو سفیان جو ہے اپنے سرکردہ جو بھی اس کے، جسے آپ کہیے کہ جو اس کے اسی طرح سرداروں میں سے، رؤسا میں سے لوگ تھے، حضور کے پاس گیا ہے اور جا کر کہا، اس نے کہ حضور کے بارے میں یہ خیال تو اسے تھا کہ سچے انسان ہے، راز باز انسان ہے، اگرچہ ابو جہل نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ حضور جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو سفیان ایک وفد لے کر حضور کے پاس حاضر ہوا اور جا کر کہا کہ اپنے رب سے ذرا دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم پر سے اس قحط کو ٹال دے۔ تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، وہ قحط ٹل گیا، لیکن اس کے باوجود وہ قوم ایمان نہیں لائی۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں جو فرمایا گیا وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پہلی قومیں بھی ایمان نہیں لائی تھیں، اور یہی طرز عمل تمہارا ہو رہا ہے، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں۔ جزا سے مراد یہاں سزا ہے ان لوگوں کو جو مجرم ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور اس کے بعد پھر ہم نے تمہیں اپنا خلیفہ اور نائب بنا دیا۔ ہر نبی اور رسول اس دنیا سے جب چلے گئے تو ان کے بعد جو قوم تھی وہ گویا کہ خلافت انہیں سونپ دی گئی، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر ان کے اندر وہی بدعمالیاں اور وہی شرک کی نجاستیں پیدا ہو گئی، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے کوئی اور، اللہ نے کسی اور نبی اور رسول کو بھیجا، اس نے پھر وہی فریضہ انجام دیا۔ اسی طرح كَذَلِكَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان پہلی قوموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب یہ خلافت کی جو خلعت ہے وہ تمہارے اوپر اڑا دی ہے، اب تم اللہ کے خلیفہ ہو، لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں کہ اب تم کیا عمل کرتے ہو۔ اب یہ آیہ مبارکہ اپنی جگہ بھی بہت اہم ہے، انشاءاللہ اس پر اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔